علم کے پہاڑ اور آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جا کر بیعت ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے چند مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے۔ تو وہ شخص حیران پریشان کہ حضرت مٹھائیوں کے نام تو دکانوں پہ جا کے ملتے ہیں، یہ آپ نے مدرسے کے اندر مٹھائیوں کے نام کیسے پڑھ لیے؟ یہ گلاب جامن رسگلہ فلاں فلاں۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے، میں نے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے جن مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے ان میں سے ایک مٹھائی کا نام تقویٰ ہے، دوسری کا نام شکر الہی ہے، تیسری کا نام تکالیف کے اوپر صبر کرنا ہے، چوتھی کا نام کسی کی غیبت نہ کرنا، پانچویں مٹھائی کا نام کسی کی چغلی نہ کرنا، فلاں کا نام اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہ مٹھائیوں کے نام میں نے مدرسے کے اندر پڑھے تھے، کتابوں کے اندر پڑھے تھے، لیکن ان مٹھائیوں کے ذائقے کا مجھے علم نہیں تھا کہ کتنی مٹھاس ہوتی ہے، کیا لذت ہوتی ہے۔ یہ میں نے لذات تمام کی تمام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے حاصل کی ہے۔ جب تک ان کے ساتھ نہیں جڑا تھا، جب تک ان کے دامن کو نہیں پکڑا تھا، جب تک ان کی صحبت میں نہیں آیا تھا، اس وقت تک یہ کیفیات مجھے نہیں ملے تھی۔ ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، سنگت لگانے کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری کیفیات مجھے عطا فرما دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ کسی دعوت کے اندر تشریف لے گئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے روٹی اٹھائی، ایک چپاتی کے اوپر روٹی کے اوپر سالن رکھ کر حضرت گنگوئی کے ہاتھ میں پکڑائی اور فرمایا کہ دسترخوان کو اس کنارے کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کے کھانا شروع کر دو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، جب میں نے روٹی دی تو گنگوئی دسترخوان کے کنارے کے قریب بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں بار بار سے دیکھ رہا تھا پیشانی کے اوپر کوئی بل تو نہیں آیا، یعنی مجھے دسترخوان سے اٹھا دیا گیا، روٹی کے اوپر سالن رکھ دیا گیا، حالانکہ دسترخوان کے اوپر بہت ساری ڈشیں رکھی ہوئی تھی، سالن رکھے ہوئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے میں گنگوئی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مسلسل مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، جیسے بندے کو لذت ملتی ہے اس طریقے سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی طرف دیکھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رشید احمد کوئی اثر تو نہیں ہوا، دل کی کیفیت تو نہیں بدلی؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یہ تو آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ نے دسترخوان کے کنارے مجھے بیٹھنے کی جگہ دی ہے، ورنہ میرا حال تو یہ ہے کہ آپ مجھے جوتیوں کے اندر بٹھا لیتے، میری جگہ تو جوتیوں والی تھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی عاجزی اپنے شیخ کے سامنے پیش کی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ یہ حضرات اکابرین کے پاس جاتے تھے، محنت کرتے تھے اور عاجزی اختیار کرتے تھے، اللہ اپنی محبت اور ولایت کا نور عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں جس سلسلے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس سلسلے کا نام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نیا سلسلہ ہے یا پرانا ہے؟ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اپنے مسلک کے لوگ اپنے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک نقشبندیوں کا نام نہیں سنا تھا، یہ چند سالوں سے نقشبندی مشہور ہو گئے، بیانات شروع ہو گئے، مجالس ذکر کا اہتمام ہو گیا۔ یہ نقشبندی سلسلہ نیا نہیں بلکہ پرانا ہے۔ میں آپ کو باقاعدہ دلیل دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت اپنے گھر سویا ہوا تھا تو میں نے خواب کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہیں اور آسمان سے موسلادھار بارش برس رہی ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جو بارش نازل ہو رہی ہے وہ سارا کا سارا پانی ابو بکر صدیق کے سر کے اوپر گر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کچھ فاصلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا، ابو بکر کے سر کے اوپر گرنے والی بارش کے چند چھینٹے میرے جسم کے اوپر گر پڑے، میرے کپڑے تر ہو گئے، میرا جسم تر ہو گیا، حتیٰ کہ میری آنکھ کھل گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات
رات یہ خواب دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ عمر کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا عمر ابو بکر صدیق کو میرے ساتھ کمال مناسبت حاصل ہے، وہ اس سے کمالات کو حاصل کر رہا ہے، اور جو بندہ ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، تو اللہ وہ کمالات اس بندے کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے کے اندر ڈالا وَقَدْ صَبَّبْتُهُ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ، میں نے وہ سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اب سینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سینے کے اندر ولایت کا نور ہوتا ہے، سینے کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، کمالات ہوتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام فرما رہے کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ ابو بکر نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہوئے کمالات نبوت کو حاصل کیا تھا، اور جتنا تعلق ابو بکر سے بنا، جنہوں نے ابو بکر سے تربیت پائی، جنہوں نے ابو بکر سے فیض لیا، وہ کمالات امت کے اندر منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں پہ بات سمجھ لیجیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ آپ کے نیچے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام آتا ہے۔ پھر یہ طریقت کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا پرانا نام سلسلہ صدیقیہ ہے، کیونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو امام اور سرخیل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسے سلسلہ صدیقی بھی کہتے ہیں اور سلسلہ صدیقیہ بھی کہتے ہیں۔ باب کے اندر اس سلسلے کے اندر خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے جلیل القدر ایک بندے ہیں، جب وہ اس سلسلے کے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے اس سلسلے صدیقیہ کو سلسلہ نقشبندیہ کے نام سے مشہور کر دیتے ہیں۔ اب ان کے نام کی وجہ سے سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ کے نام سے کیوں مشہور ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے علاقے ایک بستی قصر ہندوا کے اندر رہتے تھے، تو وہاں پہ سید بابا سواسی رحمۃ اللہ علیہ، سید امیر القلاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے دو بندے اس بستی کے اندر تشریف لائے، اور جب محمد بابا سواسی کی نظر خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کے اوپر پڑی، جو چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے اپنے مرید سید امیر القلاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس بچے کی تربیت میں خود کروں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میں آپ کے قدموں کے اوپر یہ بوجھ ڈالتا ہوں کہ اس بچے کی تربیت کرنا، اللہ اس بچے سے دنیا کے اندر دین کا کام لے گا، اور اس بچے کی وجہ سے یہ پوری بستی قصر عرفہ کے نام سے مشہور ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے ان کی برکت سے آج اس جگہ کو قصر عرفہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے اوپر مشائخ کی اولیاء اللہ کی نظر تھی، جب اللہ نے انہیں اجازت و خلافت عطا فرمائی، اللہ نے نسبت اور ولایت کا نور عطا فرمایا، اللہ نے ان کے دل کے اندر اپنی اتنی محبت پیدا فرمائی تھی کہ جب یہ کسی مرید کے دل کے اوپر انگلی رکھ کر 3 مرتبہ اللہ 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 کی ضرب لگایا کرتے تھے، تو اس مرید کے دل کے اوپر اللہ کا نام نقش ہو جایا کرتا تھا۔ ہر بندہ ان کی مجلس اور توجہات سے متاثر ہوتا تھا، اللہ کا نام نقش ہونے کی وجہ سے یہ نقشبند کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو نقشبندی سلسلہ نیا نہیں بلکہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ نقشبندی سلسلے کے اندر سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، پھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور بڑے بڑے اکابرین کا نام آتا ہے۔ جس سلسلے کے اندر انسان آج کے دور میں جڑ جاتا ہے، کسی بھی شیخ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اصلاح ضرور فرما دیتے ہیں۔ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر ایک عمل کروایا جاتا ہے جسے مراقبہ کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بڑے بڑے اکابرین آئے، انہوں نے تو کبھی مراقبہ نہیں کروایا۔ جب سے نقشبندی حضرات کے بیانات شروع ہوئے تو یہ ہر مجلس کے اندر مراقبہ کرواتے ہیں۔ یہ مراقبہ کہاں سے آیا؟ کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے؟ جی ہاں، مراقبے کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کو یاد کرے اور تبتل اختیار کرے۔ تبتل کہتے ہیں علیحدگی کو، خلوت کو۔ جب ہم مراقبے کے اندر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں خلوت اختیار کرو اور اپنے رب کو یاد کرو، یعنی یہ تصور کرو کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے فرمایا فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو جب بندہ مراقبے کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو لوگوں کی مجلس کے اندر مجھے یاد کرے گا، میں فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا۔ اگر تو اپنے دل کے اندر مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے اپنے دل کے اندر یاد کروں گا۔ تو ہم مراقبے کے اندر اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ جب رب کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی اس وقت ہمیں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے اور باقاعدہ نبی السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں مراقبے کا ثبوت ملتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبی السلام نبوت ملنے سے قبل غار حرا کے اندر وقت گزارتے تھے۔ اب اللہ کے نبی غار حرا کے اندر کیا کرتے تھے؟ آپ کو اللہ نے ابھی نبوت عطا نہیں فرمائی تھی، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو مشائخ اعظام اولیاء اللہ فرماتے ہیں، بلکہ محدثین نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کائنات کے اندر غور و فکر کرتے تھے۔ اور میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ظفر احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ ہم مراقبے کے اندر بھی فکر کرتے ہیں کہ میرا دل صحیح ہو جائے، دل صاف ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے غار حرا کے اندر مراقبے کی حالت اور کیفیت میں ہوتے تھے۔ تو مراقبہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس مراقبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ انسان کا دل ہے۔ تو جب بندے کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنوار لیا۔ آج کے دور میں اپنے دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر دل کے اوپر محنت کے لیے مراقبہ کروایا جاتا ہے، مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے کہ مراقبے کا اہتمام کریں۔ یہ دل انشاءاللہ چند دن کے پابندی کی وجہ سے خود بخود صاف ہو جائے گا، دل کا زنگ ختم ہو جائے گا، دل کی میل کچیل ختم ہو جائے گی۔ اور جب بندے کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو نور فرقان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو مشائخ کے پاس لوگ جاتے ہیں تو بعض مرتبہ بندے کو دیکھ کر فوراً بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے، آپ کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے دل کے اوپر محنت کر کے صاف کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ نور فرقان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ نور فرقان کا کیا معنی؟ حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی گناہ کے درمیان فرق کرنا، نیکی گناہ کو پہچاننا یہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی کے اوپر تشریف لائے اور فجر کی نماز میں مخصوص صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو دروازے سے ایک عورت اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کی پلیٹ تھی، نبی علیہ السلام کو ہدیہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبوت کے بالکل سامنے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، پیغمبر نے کھجور اٹھا کے مجھے دی اور فرمایا کہ علی یہ کھجور کھا لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کھجور کے منہ میں رکھا، چبانا شروع کر دیا، اتنا مزہ آیا کہ اس لذت مٹھاس اور مزے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے، بڑا پریشان ہو گیا، کتنا اچھا خواب تھا، نبوت کے ہاتھوں کھجوریں کھا رہا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں تہجد کا وقت تھا، میں نے نفل ادا کی ہے، تھوڑی دیر کے بعد فجر کا وقت ہوا، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا، مجھے امام کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے
جس طرح میں نے خواب کے اندر نبی علیہ السلام کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے اسی انداز میں عمر کو مسجد نبوی میں چلتے ہوئے دیکھا۔ عمر مصلی نبی کے اوپر آئے اور حضرت عمر فاروق نے فجر کی نماز میں انہی صورتوں کی تلاوت فرمائی جو میں نے خواب کے اندر نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سنی تھی۔ حضرت عمر نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، میری طرف اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک عورت اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کی پلیٹ تھی۔ عمر کو آ کے ہدیہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کھجور کی پلیٹ کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، دائیں ہاتھ سے کھجور اٹھائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر نے سب سے پہلے میری طرف ہاتھ بڑھایا، علی یہ کھجور کھا لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ خواب کے اندر بھی یہی منظر تھا، لیکن عمر کی جگہ اللہ کے نبی تھے اور باقی ساری چیزیں وہی ہیں۔ حضرت علی فرماتے میں نے کھجور کو منہ میں رکھا، چبانا شروع کر دیا، مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، میں نے عمر سے کہا عمر ایک کھجور اور دے دو۔ تو حضرت عمر نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا، علی اگر رات تجھے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں دی ہوتی، میں آپ کو 2 کھجوریں دے دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا فرما دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل کے اوپر ایسی محنت کریں۔ اللہ آج کے دور کے اندر اپنے بندوں کو یہ نعمت عطا فرما سکتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کی سرزمین پہ رہنے والے درس قرآن دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا امین صدر بکاٹوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3-4 دوستوں نے مشورہ کیا کسی اللہ والے سے ملاقات کرنی چاہیے، تو ہم نے معلومات کی تو کس نے کہا کہ احمد علی لاہوری لاہور کی سرزمین کے اوپر ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان کی زیارت کر لیتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں۔ پھر ایک دوست کہنے لگا کہ پہلے ان کے امتحان تو لے دو، اللہ والے ہیں بھی صحیح یا ویسے اپنے آپ کو بنا کی مصنوعی اللہ والا بنایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہیں سے حرام کے پیسے حاصل کیے اور حرام کے پیسوں سے سیب خریدے، کچھ ہمارے پاس حلال کے پیسے تھے، حلال کے پیسوں سے سیب خریدے، حلال اور حرام کے سیبوں کو ہم نے جمع کر لیا، ایک تھیلے کے اندر بند کر کے حضرت لاہوری کی مجلس کے اندر پہنچے، اور میں نے آگے بڑھ کر مصافحہ معانقہ کرنے کے بعد اس سیب کا تھیلا ہدیہ کے طور پہ پیش کیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس تھیلے کو کھولا۔ حالانکہ اصول اور دستور یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، وہ مہمان کے چلے جانے کے بعد اسے کھولتا ہے، لیکن حضرت لاہوری نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً اسے کھولا اور سیب نکالے، کچھ سیب دائیں طرف رکھے، کچھ سیب بائیں طرف رکھے۔ حضرت مولانا امین صدر بکاٹوی فرماتے ہیں کہ حضرت لاہوری نے میری طرف دیکھ کے فرمایا، میرے بھائی یہ سیب حلال کے پیسوں کے ہیں، یہ سیب حرام کے پیسوں کے ہیں۔ حضرت بکاٹوی فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضرت مجھے بیعت کر لیجئے، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم تو میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، تمہارا امتحان ہو چکا ہے، اب واپس چلے جاؤ۔ حضرت بکاٹوی فرماتے ہیں میں نے منت سماجت کی حضرت بیعت کر لی، فرمایا نہیں، امتحان لینے آئے تھے، امتحان مکمل ہو چکا ہے، واپس چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں خانقاہ سے نکل کر ریلوے اسٹیشن پہنچے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں تو آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، جب تک بیعت نہیں ہوگا اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے باقی دوست تو واپس چلے گئے، میں ریلوے اسٹیشن سے حضرت کی خدمت کے اندر پہنچا، میں نے حضرت بیعت فرما لیجئے، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا ہاں میرے بھائی، اب آپ ریلوے اسٹیشن سے یہاں تک بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نور فراست ہوتی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ کب ملتی ہے؟ جب یہ دل صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر جو مراقبہ کروایا جاتا ہے، اس مراقبے کا مقصد دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کو پاکیزہ بنانا ہوتا ہے۔ اور سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ دل جاری ہو گیا، اب لوگ کہتے ہیں کہ دل بھی جاری ہوتا ہے، یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا تھا۔ اب دل کے جاری ہونے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ پورے جسم کے اندر خون کی طرح یہ جسم کے اندر گردش اور دوڑنا شروع کر دے۔ دل کے جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جب یہ اللہ اللہ کرے گا تو ساتھ والے کو آواز سنائی دے گی، بلکہ دل کے جاری ہونے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ مراقبہ کرنے والے کو حرکت محسوس ہوتی ہے۔ دل کے جاری ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دل والی جگہ پہ مراقبے کے دوران اس جگہ کا دھڑکنا محسوس ہوتا ہے۔ دل کے جاری ہونے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے اندر سے انسان کو اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن ساتھ والا بندہ اس آواز کو نہیں سن سکتا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں جب
انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 1 منٹ کے اندر زبان سے 150 مرتبہ 200 مرتبہ اللہ 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 کا ذکر کرتا ہے، اور جب یہ دل مراقبے کی وجہ سے، ذکر کی کثرت کی وجہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے تو 1 منٹ کے اندر 1000 مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ اور جب انسان کا دل بولنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو اس وقت ایسی مٹھاس اور لذت ملتی ہے جو مٹھاس انسان کو دنیا کی کڑھائیوں کے اندر نہیں ملتی، جو مٹھاس انسان کو دنیا کے چاولوں کے اندر نہیں ملتی، جو دنیا کی مٹھائیوں کے اندر، فاسٹ فوڈ کے اندر نہیں ملتی۔ یہ مٹھاس اللہ اپنے بندے کو روحانی طور پہ عطا فرما دیتی ہے۔ اور دل کے جاری ہونے کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ اس دل والی جگہ پہ نہ حرکت محسوس ہوتی ہے، نہ بھڑکنا محسوس ہوتا ہے، نہ اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب بندہ روزانہ کی بنیاد پہ 15-20 منٹ کا مراقبہ کرتا ہے، لیکن بندے کو مراقبے کی وجہ سے 5 نمازوں کے ساتھ نوافل کی توفیق مل چکی ہے۔ پہلے یہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، اب اللہ نے 200 مرتبہ استغفار کی توفیق دے دی، اللہ نے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ نے تہجد میں اٹھنے کی توفیق دے دی۔ مسجد کے اندر دل لگتا ہے، علماء کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، دروس کے اندر شرکت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر یہ کیفیات بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا دل جاری ہو گیا، کیونکہ جب دل جاری ہو جاتا ہے اللہ بندے کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ تو مراقبے کی محنت ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہ جو پاس مرتبہ دوست آپ کہہ دیتے ہیں کہ بیعت کرنا ایک نئی چیز ہے، یہ بیعت رسمی چیز ہے، نئی شریعت مطہرہ کے اندر بیعت کا حکم دیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، اور خواتین بھی نبی علیہ السلام سے بیعت کیا کرتی تھی۔ خواتین کی بیعت کا ثبوت ہمیں 28ویں پارے کے اندر سورۃ الممتحنہ کے 2 رکوع کے اندر ملتا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اور آخر کے اندر جا کے اللہ فرماتے ہیں فبایعہن، آپ ان کو بیعت کر دیجئے۔ خواتین کی بیعت کا تذکرہ ملتا ہے، اور مردوں کی بیعت کا تذکرہ ہمیں بخاری شریف کی جلد اول کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم مجھ سے بیعت کرو، اس بات کے اوپر بیعت کرو آج کے بعد گناہ نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے۔ پھر حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور آج بھی مشائخ اپنے خانقاہوں کے اندر یا مختلف علاقوں کے اندر بیانات کے بعد یا کسی مرید کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر یا کپڑے کو آگے کر کے یا زبانی جو الفاظ پڑھائے جاتے بیعت کرتی ہے، اسے بیعت توبہ کہا جاتا ہے۔ مشائخ یہی کہتے ہیں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرو گے، آج کے بعد نیک اعمال کی زندگی گزارو گے۔ تو یہ بیعت کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود ایک اللہ والے کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے 2 سال اس اللہ والے کے نصیب نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا، وہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے اگر اللہ والے کی 2 سال کی صحبت مجھے نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مشائخ اولیاء اللہ کی باتوں میں سے 2 باتوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ وہ ایک بات کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس وقت کو صحیح استعمال نہ کرو گے تو یہ وقت جو تلوار کی مانند ہے تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، آپ کو ہر اکابر کی زندگی کے اندر اللہ والے کی صحبت اور جوتیاں اٹھانا ضرور نظر آئے گا۔ ملک پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر جن علماء کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، جن علماء کو عروج ملا ہے، آپ کو ان کی زندگیوں کے اندر بیعت کا سلسلہ مشائخ کی صحبت ضرور نظر آئے گی۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے جس کے ساتھ آپ کی قلبی مناسبت ہے، جس کے ساتھ آپ کا دل جڑ جائے، وہ نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ تعلق بنانے کی وجہ سے اللہ فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، اور تعلق بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری حفاظت
فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔